بیوی کی وفاداری شوہر کی غربت میں اور شوہر کی وفاداری بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر شر سے، ہر خصت سے بچا کے رکھے۔ آج میں جو بات کر رہی ہوں یہ ہماری بڑی ہی نامور شگفتہ اعجاز صاحبہ ہیں، اور ہم ان کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ اتنی زیادہ ان نہیں تھی، ڈراموں کی حد تک تھی، لیکن اب یہ پراپر جو ہے یوٹیوب اور انسٹا پر بھی ایکٹیو ہیں، اور یوٹیوبر تو اچھی خاصی بن چکی ہیں، اسپیشلی جب سے انہوں نے اپنی بیٹی انیا کی شادی کی ہے علی حمزہ بلوچ سے۔ تو جیسے جیسے وہ جو ان کا یوٹیوب پہ پروموشن ہوتی گئی ہے، جیسے جیسے وہ فیملیئر ہوتے گئے ہیں، شگفتہ اعجاز اور ان کی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آل اوور دا سوشل میڈیا بہت زیادہ فیملیئر ہو چکی ہیں۔ مطلب ان کا یہ حال ہے کہ ان کو کھانسی بھی آ جائے، زکام بھی ہو جائے، بلی سے لے کر ڈاگ تک ہر چیز جو ہے وہ ان کی یوٹیوب پہ پڑی ہوتی ہے۔ یوٹیوب ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اس فیملی نے سانس نہیں لینا ہے۔ یہ باجی جو ہیں، بلکہ آنٹی مائنڈ نہ کر جائے خیر، لیکن ظاہر ہے جب ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو آنٹی ہی کہیں گے۔ یہ میرے پیرنٹس کی بڑی فیوریٹ ہوتی تھی، انہوں نے ان کا آنچ ڈرامہ جو ہے اپنی جوانی میں دیکھا ہوا ہے۔ تو بات ساری یہ تھی، واپس آتے ہیں پوائنٹ پہ، کہ انہوں نے جو ابھی ایک یہ مثال بنا رہی ہیں یوٹیوب پہ، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار توبہ استغفار۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مشرقی معاشرے میں کم از کم اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا ہسبینڈ بیمار ہو جائے تو وہ عورت جو ہے وہ ہسبینڈ سے پہلے جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، بیکاز ایک اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سرتاج بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ تو عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے اور نہ ہی سر کا تاج ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم اس چیز کے اوپر تو بہت تنقید کرتے ہیں کہ ہائے عورت کے اوپر ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، لیکن جہاں غریب مرد کی باری آتی ہے وہاں پر جو ہے ہماری سوسائٹی میں آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، اور ان جیسی خواتین ایک بہت بری مثال بن کے سامنے آتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی بیٹیاں بھی۔ ادروائز ہمارے نارمل گھروں میں دیکھیں نہ، اس کے بیڈ کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ باپ بیمار ہو تو اولاد جو ہے اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، اور وہ بیٹیاں تو اسپیشلی کہتے ہیں کہ باپ کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتی ہیں۔ ان کے گھر میں تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بھی ہے۔ چلے مانا، میں اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بات ساری ہے کہ رشتے احساس سے بنتے ہیں۔ یہ جو انیا میڈم ہے، یہ چاہے اب نیوٹریشنٹ ہے جو بھی ہیں وٹ ایور، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بتاتی ہیں، ایک ڈاکٹر والی، حالانکہ ان کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ اور علی حمزہ بلوچ ہر وقت جو ہے ان کا شو آف ہی نہیں ختم ہوتا، ان کی ہوٹلنگ نہیں ختم ہوتی، چاہے یہ بیمار ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو۔ مطلب یہ وہ جو کہتے ہیں نا، نو دولتیوں والی ہر حرکت جو ہے انہوں نے کرنی ہے۔ اگر اللہ نے ان کو جو ہے فیم دے دی ہے تو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ بیڈ روم میں تو ان لوگوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کو ایسے رکھا ہوا ہے نا کہ جیسے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب اولاد کو ہدایت دے، لیکن وہ جب وہ کہتے ہیں نا پانچوں گھی اور سر کڑھائی میں چلا جائے تو وہاں پر ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوپٹے اتر جاتے ہیں، میڈیا پہ آ کے اپنا آپ دکھانا کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ تو یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن انیا کی بات اس لیے ہو رہی کہ جب شگفتہ اعجاز سے یہ یحییٰ انکل جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت دے، جتنی وہ تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہدایت دے، اس بیوی کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں ان کے لیے نرمی پیدا کرے۔ کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے یہ دبئی ٹرپ سے پہلے یہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بازو دباتی ہوئی اس طرح داد فریاد کر رہی تھیں کہ مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، میں یہ بھی کرتی ہوں، نو ڈاؤٹ ہیلپر بھی ہے، لیکن میں سارے کام خود کرتی ہوں، یا کہ میں یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں۔ تو آپ ہی نے کرنے ہیں نا یار۔ جب آپ جو ہے وہ جا کے ان کی کروڑوں کی پراپرٹی انگلینڈ میں بیچ کے اکیلی آ سکتی ہیں،
آلدو کہ ان کے بیٹے بھی ہیں. جب آپ ان کی پہلی بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے ان سے شادی کر سکتی ہیں، وہ آپ کو اتنی محبت سے اپنا سکتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ سائڈ پر کر دیں. کیونکہ یہ کہنا جی کہ سب کی جو ہے وہ ولنگنیس سے ہوا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک عورت کے لیے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا کہ جب اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں کسی اور عورت کا ذکر بھی کرے. چلیں خیر، وہ بھی فیز گزر گیا. انہوں نے ساری دنیا کو ایک طرف کر کے آپ سے شادی کر لی. آج آپ ان کے ایسٹس کی، ان کی ہر چیز کی مالک بنی ہوئی ہیں. تو پھر آپ ان کی بیماری کی بھی تو وارث بنے. وہ بیچارے جو ہیں وہ جس حال میں ہیں، اس کے بعد کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ان کے فریکچر ہوا ہوا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ دبئی ٹرپ کرنے چلیں گی. چلیں انیا تو مانا نا کہ اس کا خون کا رشتہ نہیں ہے، حالانکہ اس بندے نے انیا اور جو آپ کی دوسری بیٹی ہے ان دونوں کو ہی پالا بھی ہے. جس طرح سے یہ ان کو ملتی ہیں، آلدو کہ ہمارے اسلام میں جو ہے سگے باپ کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہو سکتا. سگا باپ، بھائی، خاوند، بیٹا، اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہوتا. لیکن جس طرح سے یہ محبت کا آج تک اظہار کرتی رہی ہیں، اس کے بعد کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ وہ بیمار ہوں اور یہ لوگ ٹرپ کرنے چلے جائیں؟ چلے انیا کا تو گزارا نہیں ہو رہا تھا. ان کی اپنی دونوں بیٹیاں نبیہ اور ایمان کو کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنے باپ کو اس حال میں چھوڑ کے دبئی ٹرپ پہ چلی جائیں؟ کیا زندگی میں ان چیزوں کی دوبارہ ٹائم نہیں آئے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر والد کو پیچھے کچھ ہو جائے تو کیا ان بچیوں کا اتنا بڑا دل ہے کہ یہ جو ہے ان کے پاس اس ٹائم نہ ہو؟ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن وہ جتنا ٹراماٹائز ہیں، جتنی وہ مشکل میں ہیں، کینسر اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فزیکلی جو ہے وہ سٹریس میں ہو نہ ہو، مینٹلی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس کو اپنوں کا ساتھ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اپنوں سے ایک تھیراپی اس کو ملتی ہے جو کہیں سے کسی ڈاکٹر کے کرنے سے نہیں ہوتی. لیکن یہ بات ان خواتین کو کون سمجھائے؟ ان کا چھچورا پن ہی نہیں ختم ہو رہا. ماشاءاللہ شگفتہ اجاز بھی پیچھے پہنچ گئی، اور جناب سٹوری میں انیا جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے والدہ صاحبہ، اور یہ بیگز کی وہاں پہ جو ہے وہ فوٹوگرافس لگی ہوئی ہیں. یار فور گاڈ سیک، اگر آپ لوگوں کے خون سفید ہو ہی گئے ہیں اور آپ لوگوں نے یہی جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کرنی ہیں، آپ کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کے میڈیا، ویوز، پیسہ ہو گیا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ معاشرے کو تو اس چیز پہ نہ لگائیں. لوگوں کو تو نہیں اس طرح سے جو ہے وہ اپنی حرکتیں دکھائیں. آج کل کی بچیوں پہ آپ لوگ کیا اثر ڈال رہی ہیں؟ اور پھر کہا جاتا ہے جی ہم تو کسی پہ اثر نہیں ڈال رہے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. کیسے نہیں کہہ رہے بھائی؟ جب آپ لوگ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے یہ ساری ڈرامے بازی کر رہے ہیں، تو کیا آج کل بچیوں نے اپنے کان، ناک، آنکھ بند کیا ہوا ہے؟ سب کچھ، ہر چیز آپ لوگوں نے جو ایسے کمرشلائز کر دیا ہے. رشتوں کو آپ لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا ہے. ایسی کون سی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں ان یوٹیوبرز کو، انفلوئنسرز کو، کہ ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں لیکن یہ جو ہے نا اس کو بھی کیش کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آپریشن کروا کے اس کی ریلیں بنا بنا کے ڈال رہی ہے، کوئی بندے کو چھوڑ کے باہر جا رہی ہے، اور پھر جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو ان کی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے ان کی جاہل قسم کی آڈینس آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ بیسیکلی خود بھی ویسے ہی اندر سے ہیں. جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں احساس ہوتا ہے، یہ کہنا جی وہ بیمار ہیں تو دوسروں کو بھی جو ہے وہ ریفریشمنٹ کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے بھی جو ہے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی ڈپریس ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، رشتے انہی کا نام ہے. آپ نے اپنے پیاروں کو ریہیب کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی سے دے. وہ دن بہ دن کیسے ڈاؤن جا رہے ہیں. آپ لوگ اگر ان کے ایسٹس کے جو ہیں وہ وارث بن کے بیٹھ گئے ہیں، میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ تب ہوتا اگر آپ یہ کہیں جی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تو یہ اس صورت میں ہوتا جب آپ نے اس چیز کو یوٹیوب پہ آ کے پبلش نہ کیا ہوتا. جب آپ میڈیا پہ آ کے اس چیز کو سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پبلک پراپرٹی ہے. پبلک ہیز رائٹ کہ وہ کویسچن اٹھا سکے، پوائنٹ آؤٹ کر سکے. چلو ستیلی بیٹیوں کا تو ہو گیا نا، ان کا تو باپ ان کو بہت پہلے چھوڑ گیا.
آلدو کہ ان کو بھی حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ دوسری تو پھر بھی کچھ بہت بہتر ہے، وہ تھوڑا اپنے مینز میں رہتی ہے، دکھاتی ہے، لیکن انیہ صاحبہ تو جو ہیں اتنی ہیٹ کمنٹس آنے کے باوجود، اتنا زیادہ کرٹیسزم کے باوجود، شاباش ہے اس لڑکی پہ بھی کہ اس کا شو آف نہیں ختم ہوتا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا، رشتوں کو احساس سے چلایا جاتا ہے۔ اگر شگفتہ اجاز کے بیٹے نہیں ہیں تو اس ٹائم علی حمزہ بلوچ کا کام تھا کہ وہ اس گھر میں موجود ہوتا۔ جیسے شگفتہ اجاز ایک دن پہلے ہی، ٹرپ سے پہلے بڑا وہ بتا رہی تھی کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج alone، تو یہ علی حمزہ بلوچ جو ہے اتنا بے حس ہے۔ ویسے یہ ہر وقت کراچی ٹرپ کرتا رہتا ہے، ہر وقت ادھر گھسا رہتا ہے۔ کیا یہ اس مشکل کے ٹائم پہ جا کے نہیں کر سکتا؟ ایک مرد کا سنبھالنا بہت ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی انرجی رکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا کہ اس گھر میں صرف عورتیں ہیں، لیکن جب گھر کی مالک اس بندے کی بیٹیاں، ان کو احساس نہیں ہے، تو جو دماد ہے اس نے کھیت مٹی احساس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے بچائے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے احساس نہ رکھتی ہو، اور ایسی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت، احساس، پیار ڈالے۔ آمین ثم آمین۔